امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحقیق کے مطابق بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے. سورہ فاتحہ شروع ہوتا ہے الحمدللہ. دیگر ائمہ ہیں، امام شافعی ہیں، دیگر ائمہ ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ سورہ فاتحہ بسم اللہ سے ہی شروع ہوتا ہے. امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمانا یہ ہے کہ جب کوئی سورت ختم ہوتی تھی تو بسم اللہ نازل ہوتا تھا، یہ بتانے کے لیے کہ سورہ مکمل ہوئی. حضرت ابن عباس کی حدیث ہے کہ فرماتے ہیں کہ جب بسم اللہ نازل ہوتا تو ہم سمجھتے سورہ مکمل ہو گیا. تو سورہ مکمل ہونے کی، شروع ہونے کی دلیل ہے اس کا حصہ نہیں ہے. الحمدللہ سورہ فاتحہ شروع ہو رہا الحمدللہ. سورہ فاتحہ کے بہت سے نام ہیں، بہت سے نام ذکر کیے گئے احادیث شریفہ میں. سورہ فاتحہ کی بڑی فضیلت ہے. ایک تو اس کا نام یہ ہے کہ یہ ام القرآن اس کو کہا گیا. قرآن کی جڑ، سارے قرآن میں جو باتیں ہیں اس کا نچوڑ سورہ فاتحہ میں ہوتا ہے، اس کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہوتا ہے. اس کی وجہ سے ام القرآن اس کو کہا گیا. دوسرا اس کا ایک نام ہے شفا. سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے بیماریوں سے شفا نہیں ملتی، ظاہری بیماریوں سے بھی، باقی بیماریوں سے. اس کی وجہ سے اس کو سورہ شفا کہا گیا. اور ایک اس کا نام فاتحہ الکتاب بھی ہے کہ کتاب کا افتتاح، کیونکہ قرآن کا شروعات یہاں سے ہوتی ہے، قرآن کا آغاز اور افتتاح یہاں سے ہوتا ہے. اس وجہ سے اس کو فاتحہ الکتاب بھی کہا جاتا ہے. اور حدیث شریف میں اس کا اور ایک نام ہے سبع مثانی، قرآن میں موجود ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنَ الْقُرْآنِ سبع مثانی فرمایا اللہ تعالیٰ. 7 آیتیں ہم نے آپ کو دی جو بار بار پڑھی جاتی ہیں. 7 آیتوں سے کون سی مراد ہے؟ سورہ فاتحہ کی آیتیں مراد ہے، بار بار تلاوت کی جاتی ہے نماز میں. اس کو سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہو رہا ہے الحمدللہ رب العالمین. قرآن کی ابتدا میں تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تمام حمد اللہ کے لیے. اب جس کی بھی تعریف کریں گے تو جا کر پھر اللہ کی ہی تعریف ہوگی. اللہ کی تعریف کی ہے تو بھی اللہ جی کی تعریف، بندوں کی تعریف کی ہے تو بھی بندوں کی تعریف. خالق کی تعریف کی ہے، رب کی تعریف کی ہے تو وہ تو ہے ہی. مخلوق میں سے بھی جس کسی کی آپ تعریف کریں گے تو پھر وہ پہنچے گی کہاں پر؟ رب کی تعریف کی. تمام تعریفیں اللہ کے لیے. اگر آپ نے کسی انسان کی تعریف کی کہ ماشاء اللہ کیا علم والا ہے تو بظاہر اس کی تعریف ہے وہ، لیکن جب حقیقت کس کی تعریف ہے؟ رب کی. کیونکہ علم دیا کون اس کو؟ اللہ نے. اس کو ذہن دیا کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اگر کوئی آپ عمارت کی تعریف کریں گے کہ ماشاء اللہ کیا شاندار عمارت بنایا ہوا ہے تو یہ بھی رب کی تعریف ہے. حقیقت میں کیا اس کو صلاحیت دیا کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اس کو ہاتھ پیر دیے کون؟ رب تعالیٰ نے. لہٰذا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے. چاہے اللہ کی تعریف کرو اور اللہ کے بندوں کی تعریف. جس کسی کی بھی تعریف کی جائے تو پھر وہ تعریف پہنچتی ہے رب کی تعریف کی طرف. اسی لیے فرمایا کہ الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے، تمام تعریف اللہ کے لیے. اب یہاں پر للہ فرمایا، اللہ کے لیے فرمایا، رحمان کے لیے، رحیم کے لیے نہیں فرمایا. رحمان اللہ کا قدر. اللہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ اللہ رب اللہ جو ہے اللہ کا ذاتی نام ہے. ایک ذاتی نام ہوتا ہے، صفتی نام ہوتا ہے. جیسے اللہ کا رحمان بھی نام ہے، لیکن رحمان کا مطلب کیا ہے؟ رحم کرنے والا. صفتی مان ہے، رحم کرنے کی بات ہو رہی ہے. رزق دینے کا معاملہ نہیں آ رہا اس کے اندر. رزاق کا مطلب ہے رزق دینے والا، اس میں رحم کرنے کی بات نہیں آ رہی. ایک وقت بیان ہو رہا، ایک حیثیت بیان ہو رہی. اس کی صفتی نام کہتے ہیں رحمان ہے، رحیم ہے، رزاق ہے، کریم ہے، غفار ہے، ستار ہے، جبار ہے. یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی صفت ہی نام ہے. اللہ کی صفت کو بیان کرتے ہیں. نہیں غفار گناہوں کو بخشنے والے، صفت بیان ہو، صفت ہی نام ہے. لیکن اللہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے. لہٰذا اگر آپ کو یہ غفار بولے گا تو مغفرت کے معنی تو آئیں گے، رزق دینے کی بات نہیں ہوگی. وہاں رزق کے معنی نہیں آئیں گے. رزاق بولیں گے تو رزق کی بات ہوگی کہ رزق دینے والا ہے، لیکن اللہ کی دوسری صفتیں وہاں پر بیان نہیں ہوگی. لیکن اللہ جب بولیں گے جب ذات آ گئی تو پوری صفتیں آ جاتی ہیں. اللہ ذاتی نام ہے. جب اللہ بولیں گے تو پھر رزاق بھی آ گیا، غفار بھی آ گیا، قہار بھی آ گیا، ستار بھی آ گیا. لیکن ذات آ گئی تو پوری صفتیں بھی آ گئی. اسی لیے فرمایا الحمدللہ. اسی لیے کلمے میں بھی لا الہ الا اللہ فرمایا. لا الہ الا الرحمن نہیں بولے. رحمان کے سوا کوئی معبود نہیں ہے ایسا نہیں بولے. رحمان کا نام اللہ کا نام ہے، رحمان نہیں. ستار بھی اللہ کا نام ہے، غفار بھی ہے، لیکن اللہ بولنا ضروری ہے.
ستار بولیں گے تو خالی چھپانے والے کے معنی آئیں گے، دوسرے معنی نہیں آئیں گے، رزق دینے کے نہیں۔ اللہ جب بولیں گے تو اللہ کی ذات مراد ہو جائیں گی، تو صفت پورے آ جائیں گے۔ اسی لیے فرمایا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ تو اللہ کے لفظ میں جو شان ہے دوسرے الفاظ میں وہ شان نہیں ہے۔ اللہ کے لفظ میں جو شان ہے دوسرے الفاظ میں نہیں ہے، کیونکہ دوسرے الفاظ ایک معنی تو بیان کرتے، پورے معنی تو بیان نہیں کرتے۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ رب العالمین، جو سارے عالموں کا پالنے والا، سارے عالموں کا رب ہے۔ اب رب کس کو کہتے ہیں؟ رب کا ایک معنی ہوتا ہے مالک، مالک بادشاہ، سارے عالموں کا بادشاہ۔ دوسرا ہے کہ رب کا مطلب پرورش کرنے والا، پالنے والا۔ پالنا کس کو بولتے بھائی؟ پرورش کرنا کس کو بولتے ہیں؟ پرورش کرنا کہتے ہیں کسی چیز کو اس کے وجود میں آنے سے لے کر، اس کے چھوٹے ہونے سے لے کر، اس کی پوری ضرورتیں تکمیل کرتے ہوئے اس کو ختم تک پہنچانا، اس کو بولتے پرورش کرنا۔ کسی چیز کو اس کے چھوٹے پن سے پورا ختم تک لے جانا، اس کی ضرورتوں کی تکمیل کرتے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ سارے عالموں کو پالنے والا ہے، یعنی سارے عالموں کو ان کی ضرورتیں دینے والا ہے۔ ہر ایک کو اس کی ضرورت دیتا، ہر ایک کو اس کا رزق پہنچاتا، ہر ایک کو اس کی حاجتوں کی تکمیل فرماتا۔ نہیں، ہر چیز کو، چاہے انسان ہو کہ جنات ہو، درخت ہو کہ پہاڑ ہو، کیڑے ہو کہ جانور ہو، ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ پالنے والا ہے، ہر ایک کی ضرورتوں کی تکمیل کرتا ہے، اختتام تک ان کو پہنچاتا ہے۔ رب العالمین، سارے عالموں کا رب ہے، سارے عالموں کو پالنے والا ہے۔ اب عالم کتنے ہیں؟ عالم کس کو بولتے؟ عالم دنیا جس کو بولتے، ترجمہ کرتے ہم دنیا کس کو بولتے، دنیا کس کو بولتے، عالم کس کو بولتے؟ اللہ کو چھوڑ کر باقی تمام چیزیں عالم کہلاتی، اللہ کو چھوڑ کر باقی تمام چیزیں کیا کہلاتی؟ عالم کے اندر آتی، دنیا کے اندر آتی۔ اب کتنے دنیا ہے ٹوٹل، کتنے عالم ہے؟ کیونکہ عالمین بولے نا، ایک عالم نہیں بولے، سارے عالم ہو تو کتنے ہیں آخر؟ ایک دنیا تو ہم واقف ہیں، آخر ہے، پھر ایسے کتنے دنیا ہیں؟ تو پھر علماء کرام مفسرین بیان کیے مختلف اقوال۔ ایک اور جو بیان کیا گیا کہ 18,000 عالم ہے، کتنے ہزار؟ ایک دنیا جو ہے کا ایک عالم ہے، ایسے 18,000 عالم ہیں، اور 18,000 عالم کے ہر چیز کی ضرورت کی تکمیل اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ نہیں، انسان ہے پریشان ہوتا، میرے رزق کا کیسا ہوگا، حرام طریقے اختیار کرتا، ناجائز کمائی کی طرف جاتا، انسان کی کیا ہے کہ دیکھ کر رب کا تو اعلان ہے کہ وہ سب کو پالنے والا ہے۔ نہیں، بھروسہ ہونا رب کی ذات پہ کہ وہ پالنے والا ہے، پریشان نہیں ہونا۔ آج ہے تو کل کے بارے میں سوچ رہے کیسا ہوں گا، آئندہ سال کیسا ہوں گا، یہ چھوڑ دوں گا تو کیسا ہوں گا، وہ پکڑوں گا تو کیسا ہوں گا، ناجائز چیز چھوڑ دوں گا تو کیسا، کیا کیا وسوسے سے آنے لگتے ہیں۔ اسی لیے سرکار نے حدیث میں فرمایا کہ ایمان کا مزہ چکھ لیا وہ شخص، سرکار نے فرمایا ذاق طعم الایمان، ایمان کا مزہ چکھ لیا، ایمان کی لذت مل گئی اس شخص کو، من رضی باللہ ربا، جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو گئے، وہ پالنے والا ہے۔ کوشش کرنا ہے، دنیا دار الاسباب ہے، دنیا اسباب کا گھر ہے، کوئی بھی چیز بیٹھے جگہ نہیں آتی۔ نہیں، جنت میں بھی روشنی ہے لیکن بغیر سورج کی روشنی نہیں، لیکن دنیا میں روشنی کب ہوتی؟ سورج نکلا تو نہیں، سورج گیا تو اندھیرا ہوتا، ہر چیز سبب سے ہوتی۔ کوشش کرنے کا حکم ہے، کرنا ہے، لیکن بھروسہ رب کی ذات سے رکھنا۔ تو فرمایا کہ ایمان کا مزہ چکھ لیا وہ شخص جو راضی ہو گیا، مطمئن ہو گیا اللہ کے رب ہونے پر، اور اسلام دین، اسلام کے دین ہونے پر کہ اسلام میرا دین ختم ہوگا، اور محمد نبی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ راضی ہو گیا کہ سرکار میرے نبی ان کو ان کے طریقے سے ان کو فرما دیا تھا اور کوئی بھی کو دیکھنا ہے۔ تو فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے، سارے عالموں کا رب ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے سورہ پاک میں فرمایا کہ میں رب العالمین ہوں، اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی میں نے آپ کو سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو عالم کے لیے اللہ رب ہے وہ عالم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت رحم فرمانے والا۔ فرمایا الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کی دو صفتیں، ایک تو پہلی صفت آئی تمام عالموں کا پالنے والا ہے،
دوسری صفت آ رہی ہے کہ رحمان ہے، بڑا مہربان ہے، اور تیسری صفت بیان ہو رہی ہے کہ نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رحمان بھی رحم سے نکلا ہے اور رحیم بھی رحم سے نکلا ہے۔ یہ فرق کیا ہے دونوں کے درمیان؟ بولے رحیم کے مقابل میں رحمان میں زیادہ رحمت ہے۔ رحیم کے لفظ کے مقابل میں رحمان کے اندر، رحمان کے لفظ میں کیا ہے؟ زیادہ رحمت ہے۔ اسی وجہ سے دیکھو انسان میں سے کسی کو، مخلوق میں سے کسی کو رحمان نہیں بول سکتے۔ رحمان اللہ کا ذاتی نام، لیکن اس میں زیادتی کے معنی ہے بہت مہربان، نہایت مہربان ہو اللہ کی ذات۔ رحیم سے بھی دوسروں کے نام ہو سکتے ہیں، رحمان نہیں ہو سکتا، عبد الرحمان ہونا چاہیے، رحمان کا بندہ۔ رحمان بلانا بھی گناہ کرنا ہوگا، اس کا نام عبد الرحمان ہے، رحمان بھائی رحمان بلانا غلط ہے۔ رحمان کو اللہ کا ذاتی نام ہے، لیکن اس میں بہت نہایت رحم کرنے والا کا معنی ہے اس کے اندر۔ رحیم سے بھی زیادہ رحمت رحمان کے لفظ میں ہوتی ہے، اسی لیے فرمایا گیا کہ رحمان کیا ہے؟ رحمان دنیا رحیم الآخرہ، رحیم سے زیادہ رحمان میں ہے رحمت۔ فرمایا گیا کہ اللہ دنیا میں اللہ کی رحمان کی صفت غالب ہے، دنیا میں رحمان کی صفت غالب ہے، کہ کافر کو بھی دے رہا ہے، نہیں منافق کو بھی دے رہا ہے، ماننے والے کو بھی دے رہا، نہیں ماننے والے کو بھی دے رہا، فرما بردار کو بھی دے رہا، نافرمانے کو دے رہا۔ کیا ہو؟ رحمان، نہایت رحم کرنے والا ہے، اور وہ صفت ہے۔ آخرت میں رحیم کی صفت رہے گی، خالی مسلمانوں کی نہیں، فرما برداروں کو ہی ملے گی۔ تو رحمان دنیا رحیم الآخرہ ہے، دنیا میں رحمان آخرت کا رحیم، رب کی ذات کو کہا جاتا ہے اس طرح سے۔ تو رحیم سے زیادہ رحمان میں جو ہے رحمت کی صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے لیے رحیم کا لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے، وہی سرکار کے لیے بھی رحیم کا لفظ استعمال کیا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، فرمایا یہ نبی بھی مومنوں پر رحیم ہے۔ فرمایا تو رحیم اپنے لیے بھی استعمال کیا، اپنے نبی کے لیے بھی رحیم کا لفظ استعمال کیا۔ دو صفتیں، تین صفتیں ہوگی، عالمین کو پالنے والا، دوسرا بڑا مہربان، تیسرا نہایت رحم کرنے والا۔ چوتھی صفت بیان ہو رہی ہے مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک، جزا کے دن کا مالک، یعنی قیامت کے دن کا مالک۔ اللہ ہی کی بادشاہ چلنے والی ہے قیامت کے دن، وہاں کسی کی حکومت چلنے والے نہیں، کسی کا کوئی اختیار کرنے والا نہیں۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کا آغاز کریں گے، انبیاء شفاعت کریں گے، اولیاء شفاعت کریں گے، علماء شفاعت کریں گے، شہداء شفاعت کریں گے، سب اجازت سے پورا معاملہ ہوگا۔ بادشاہت کو اللہ کے مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، کوئی پر نہیں مار سکے گا وہاں۔ دنیا میں نافرمانی ہوتی رہی، ملامات ایسا نہیں معاملہ نہیں ہوتا، تو سارا پھر رب کا اختیار چلے، سارے رب کے فیصلے وہاں پر چلے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ پھر فرمایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وہ ایاک نستعین، اور ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ دعا کرو، دعا کرو۔ پہلے تو اللہ کی تعریف ہوئی، پھر فرمایا کہ یہ دعا کرو، اس طرح رب کی بارگاہ میں عرض کرو کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ یہ نہیں فرمایا کہ ایسا بولو کہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور میں تجھ سے ہی، نہیں، ہم بولو۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کو پسندیدہ کیا ہے؟ اجتماعیت پسند ہے، سب مل کے رہنا پسند ہے، علیحدہ ہونا پسند نہیں۔ اسی لیے میں عبادت کرتا ہوں نہیں فرمایا، میں تم سے مدد مانگتا نہیں، ہم بولو، سب کو شامل کرو، نہیں شامل کرنے کی کوشش کرو، ملانے کی کوشش کرو۔ اسی لیے فرمایا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو وہ جماعت تنہا نماز پڑھنے پر 27 درجے زیادہ فضیلت ہوتی ہے۔ رب کو پسند یہ ہے کہ اجتماعیت ہو، درود پڑھ رہے ہیں یا اکیلے پڑھیں گے تو بھی قبول ہوگی، اجتماع کے ساتھ درود پڑھیں گے تو پھر اس کا مقام کچھ ہو، اس کی فضیلت ہی کچھ ہو۔ تو اللہ کو سب مل کر کام کرنا، اجتماع کے ساتھ جمع ہو کر، محفل ہو کر اس طرح سے کام کرنا رب کو پسند ہے۔ اسی لیے اس نے دعا سکھائی کہ یہ دعا کرو کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ سے، ہم فرمایا، میں نہیں فرمایا۔
تو اللہ ہی کی عبادت، اللہ کی سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یا کرام ہم تیری کی عبادت کرتے ہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور پھر وہی کیا کریں، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تو حقیقت میں مدد کرنے والا اللہ ہی کی ذات ہے، حقیقت میں اللہ ہی سے مدد طلب کرنا چاہیے، اللہ کے علاوہ کوئی حقیقت میں مدد کرنے والے نہیں ہیں۔ اب رہا ذریعے کے طور پر، وسیلے کے طور پر، اللہ کی عطا کے طور پر، وہ تو پھر ساری دنیا میں نظام قائم ہے۔ کیا ہے؟ ساری دنیا میں نظام قائم ہے کہ کچھ بھی کام کرنا ہے تو کسی نہ کسی کو آپ ذریعہ بناتے ہیں، کسی نہ کسی سے مدد دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھائی آپ جا کے والد سے بولے ذرا مدد کیجیے، میرے کو فلاں ضرورت ہے۔ یہ مطلب نہیں ہوگا کہ بھائی قرآن میں تو پڑھے کہ اللہ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، ان کے پاس لے کو گئے، شرک ہو گیا، معاملہ فلاں ہے نا۔ اگر حقیقت میں سمجھ کے بندہ کرے گا تو پھر شرک کہ حقیقت میں یہی مدد کرنے والے نہیں، حقیقی مددگار کو اللہ کی ذات ہے۔ یہ سب ذریعے ہے جو اللہ نے پیدا کیے، لیکن دنیا میں ہر کام ذریعے سے ہوتا ہے، ہر کام سبب سے ہوتا ہے۔ نہیں اگر کوئی بولے کہ سورج کی روشنی لیا تو ایسا نہیں کہ شرک ہو گیا، کیونکہ روشنی دینے والا تو اللہ ہے، حقیقت سے دینے والا تو اللہ ہے، اس کو ذریعہ بنایا اللہ تعالیٰ۔ تو ذریعے کے طور پہ اگر بات ہوگی تو ایسا نہیں کہ مطلب شرک کا معاملہ ہے، کوئی ایسا بلا وجہ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ علماء کا اتفاق ہے کہ ذریعے کے طور پہ اگر ہوتا ہے، رجوع ہوتا ہے کوئی، اس کی وجہ سے کوئی نوکری آیت کے خلاف نہیں ہوتا تو بول رہے تو کہ اللہ ہی سے مدد طلب کر رہے ہیں، جا کر وہاں گزارش کر رہے ہیں، وہاں گزارش کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے شرک کا معاملہ بگاڑ کا ہاں ہوگا۔ کب ہوگا؟ اگر حقیقی سمجھ کی کرے گی تو ہوگا۔ حقیقی مددگار تینوں حقیقت میں کرنے والے ہیں، اللہ چاہے نہ چاہے کرنے والے ہیں۔ ہاں اللہ کی مرضی سے کرنے والے ہیں، اللہ کی عطا سے کرنے والے ہیں، اللہ کی اجازت سے کرنے والے ہیں، تو پھر اس میں کوئی شرک وغیرہ کی بات نہیں آتی۔ علماء کرام نے تفصیل کے ساتھ اس بات کو بیان کیا ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث شریف سرکار نے فرمایا کہ اگر کوئی جنگل میں کھو گیا، راستہ کھو گیا، سرکار نے فرمایا کہ یہ اعلان کرو، یہ بہت بات اعینونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، کیونکہ جنگل میں اللہ کے بندے رہتے طریقے سے تمہاری مدد کریں۔ یہ تو نہیں کہ سرکار کو فرمانے کہ ایسا پکارو، یہ بولنا تھا اے اللہ میری مدد کر، بول یہ کیوں بولے اللہ کے اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، مطلب ذریعہ ہے، حقیقت میں مدد کرنے والا تو اللہ کی ذات ہی ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ دعا کرو کہ صراط المستقیم، کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت، صراط مستقیم کی ہدایت، سیدھے راستے کی ہدایت ہے۔ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو قرآن کا راستہ سیدھا راستہ ہے، یقیناً قرآن کا راستہ بالکل سیدھا راستہ ہے، حدیث کا راستہ بالکل سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، کوئی شک نہیں ہو سکتا اس کے اندر۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ صراط القرآن یا صراط الحدیث نہیں فرمایا، کیونکہ یقیناً قرآن سیدھا راستہ ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ بندے اس سے جیسی رہنمائی لینا چاہیے، جیسی ہدایت لینا چاہیے، نہیں صحیح اس کا معنی مطلب نکال کر جیسا راستے پہ رہنا چاہیے ویسا رہتے رہے۔ پھر ہوتا یہ کہ قرآن خود پڑھ کے، قرآن پڑھ کے بھی بیٹھ جاتے ہیں، اس میں گارنٹی نہیں ملتی کہ جو قرآن سے وابستہ ہو گیا ہدایت پہ ہو جائے، کیونکہ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو قرآن سے وابستہ ہوئے، قرآن کے معنی کو ہی بیان کر کے، اس کے ہی آیتوں کو بیان کر کے غلط طریقے سے پھر گمراہیت کا شکار ہوتے۔ قرآن نے خود فرمایا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا، قرآن نے فرمایا پہلے پارے میں، اس کی مثالوں کے قرآن کی بہت سے لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ہدایت سے پاتے ہیں۔ اس لیے قرآن کا راستہ یا حدیث کا راستہ نہیں بولا کہ ہر ایک کا دعویٰ ہے کہ ہم قرآن کے راستے پہ، ہر ایک کا دعویٰ ہے کہ ہم حدیث کے راستے پہ، تو معیار وہ نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو کہ جو قرآن کا راستہ کہہ رہا ہے وہ ہدایت پر ہے، سیدھے راستے پر، وہ نہیں دیا۔ فرمایا کہ یہ کہو کہ ہمیں سیدھا راستے کی ہدایت دے۔ سیدھا راستہ کون سا؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جس پر تمہیں انعام کیا۔ قرآن و حدیث کا ذکر نہیں، اللہ کے نیک بندوں کا راستہ پکڑو، انعام یافتہ بندوں کے راستے کو یہ صراط مستقیم فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ تو اللہ نے خود فرمایا دوسرے مقام پر اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ نہیں، یہ انعام یافتہ بندے وہ ہیں، نبی ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں اور صالحین نیک بندے ہیں، یہ لوگ انعام یافتہ ہیں۔ تو ان کے راستے کو اپناؤ، یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ صراط مستقیم پر رہو،
اگر تم چاہتے ہو کہ سیدھے راستے پر چلو، سیدھے راستے پر قائم رہو، تو قرآن حدیث تو ہے، لیکن یہ دیکھو کہ اللہ کے نیک بندوں کا راستہ کون سا ہے، اولیاء کا راستہ کون سا ہے، بزرگان دین کا راستہ کون سا ہے، وہی صراط مستقیم قرآن نے کہا ان کا راستہ جس پر تو نے انعام کیا، اللہ کا انعام ہے، جو پرہیزگار رہے، جو اللہ کے نیک بندے رہے، جو جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہوا جن پر، ان بندوں کا جو راستہ ہے تو پھر وہی سیدھا راستہ ہے۔ لاکھ دنیا کچھ بھی بولے، کچھ بھی دعوے کرے، دعووں کا اعتبار نہیں، ہر کوئی قرآن حدیث کے دعوے کرتا ہے۔ فرمایا گیا کہ یہ دیکھو کہ نیک لوگ کون سے راستے پر ہیں، اللہ کے نیک بندے کون سے راستے پر ہیں، وہ راستہ اختیار کرو، وہی صراط مستقیم ہے۔ یقیناً اہل سنت و جماعت کے لیے خوش نصیبی ہے کہ ہمارے راستے میں ہمارا جو راستہ ہے یقیناً یہی صراط مستقیم ہے۔ دیکھیے کتنے اخلاق ہیں، کتنے بزرگان دین ہیں، کیسے کیسے بزرگان دین گزرے، کیسے کیسے اولیاء گزرے، کیسے کیسے صالحین گزرے۔ اہل سنت و جماعت میں یقیناً اس کی حقانیت کی دلیل ہے، اللہ کے نیک بندوں کا ہونا ہی صراط مستقیم ہونے کی دلیل ہے۔ پیران پیر اسی سلسلے میں نہیں، دیگر شیعوں کسی سلسلے میں ہیں، جنید بغدادی اسی راستے میں پھر ملتے ہیں اسی طریقے سے۔ کیا کیا اولیاء، امام ابو حنیفہ ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، امام مالک، سارے کے اس سے عقیدے کے عادی ہیں۔ کیا ہے یہ صراط الذین انعمت، ان لوگوں کا راستہ جن پر انہیں انعام کیا۔ پھر فرمایا کہ یہ کہو کہ ہمیں ہدایت دے، سیدھے راستے کی ہے، ان لوگوں کے راستے کی جن پر انہیں انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر نہیں جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہو، ان کے راستے پہ نہیں، ہدایت انعام یافتہ بندوں کے راستے۔ غیر المغضوب علیہم، تفسیر فرماتے ہیں کہ مغضوب علیہم سے یہود بھی مراد ہے، یہود مراد ہے، اور گمراہ ہو گئے تو ان سے مراد عیسائی لوگ بھی ہیں جو ان کے راستے پہ ہم کو تیرے انعام یافتہ بندے جو ہیں ان کے راستے پر ہم کو چلا۔ اس طرح سے سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ 7 آیتیں ہیں اس کے اندر۔ الحمدللہ رب العالمین پہلی آیت ہو گئی، الرحمن الرحیم دوسری، مالک یوم الدین تیسری، ایاک نعبد و ایاک نستعین چوتھی، اہدنا الصراط المستقیم پانچویں، صراط الذین انعمت علیہم چھٹی آیت ہو گئی، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ 7 آیتیں ہیں۔ اس کی وجہ سے اس کو سبع مثانی کہا جاتا ہے، 7 آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ اور سورہ فاتحہ کی یہ شان ہے کہ یہ مکے میں بھی نازل ہوا اور سورہ فاتحہ مدینے میں بھی نازل ہوا، دونوں جگہ نازل ہوا۔ یہ سورہ مکی سورہ بھی ہے اور یہ سورہ مدنی سورہ بھی ہے۔ آخر میں فضیلت ہے، 2 احادیث سورہ فاتحہ کی فضیلت بیان کر کے اس بات کو ختم کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی فضیلت کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ذات کی قسم جن کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ توریت میں نازل کیا، نہ انجیل میں نازل کیا، نہ زبور میں نازل کیا، نہ خود قرآن میں ویسا سورہ ہے جو کہ سورہ فاتحہ ہے۔ قرآن میں اس طرح کا دوسرا سورہ نہیں ہے، اور ایسا سورہ نہ تورات میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ انجیل میں ہے جو آسمانی کتابیں ہیں۔ فرمایا کہ یہ 7 آیتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو عطا فرمایا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرمائیں کہ اس درمیان کے ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت جبرائیل بھی سرکار کے پاس حاضر تھے۔ اذ سمع نقیرا من فوقه، اور اچانک اوپر سے کسی چیز کے ٹوٹنے کے، کسی چیز کے ہٹنے کو سنا، تو جبرائیل نے اپنی آنکھوں کو آسمان کی طرف کیا اور کہا کہ ھذا باب فتح من السماء ما فتح قط، کسی چیز کے ہٹنے کی آواز آئی تو جبریل نے پہلے کوئی اپنے آنکھوں کو اوپر کیا۔ سرکار نے فرمایا، جبریل تو ایک کو نظر نہیں آتے تھے، سرکار فرماتے تھے کہ جبریل آئے تھے ساری تیرا، انہوں نے آسمان کی طرف کیا، فرمایا کہ یہ آسمان کا دروازہ ہے جو آپ سے پہلے کبھی کھولا نہیں گیا، آپ سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا تھا۔ فرمایا کہ اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا، بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور فرمایا کہ اب عرض کیا فرشتے نے، ابشر بنورین اوتیتہما، کہ اے اللہ کے نبی آپ کو خوشخبری ہو 2 نوروں کی، 2 نور کی جو آپ کو دیے گئے اور آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے تھے، وہ دونوں سبحان اللہ، کیا دونوں کیا ہیں؟ فرمایا کہ فاتحہ کی کتاب، ایک سورہ فاتحہ اور خواتیم سورۃ البقرہ، اور سورہ بقرہ کے آخری کی آیت میں
आमन रसूल। दो नूर हैं जो आपसे पहले किसी नबी को नहीं दिए गए। लन तक़रा हरफन मिन्हा इल्ला आतैतहु, आप उसमें से एक हर्फ भी नहीं पढ़ेंगे मगर अता किया जाएगा। जो जो दुआ उसके अंदर है जरूर आपकी दुआ कबूल होगी। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना है वाअफ़ु अन्ना है। ये होगा दो नूर फरमाया। मुस्लिम शरीफ में हदीस शरीफ मौजूद है। खास तौर पर सूरह फातिहा की बड़ी फजीलत ये हदीस से ये वाज़ेह है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने फरमाया, सरकार फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने फरमाया, जिसको हदीस से कुदसी बोलते हैं कि अल्लाह का फरमान आ रहा है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि क़स्समतु सलात बैनी व बैन अब्दी निस्फ़ैन फनिस्फ़ुहा ली व निस्फ़ुहा लिअब्दी। फरमाया कि मैंने नमाज को मेरे और मेरे बंदे के दरमियान दो हिस्सों में तक़सीम कर दिया है। सूरह फातिहा मैंने सूरह फातिहा को मेरे और मेरे बंदे के तरफ रब फरमाया दो हिस्सों में तक़सीम कर दिया है। और फरमाया कि व्याप्ति व्याप्ति माता और मेरे बंदे के लिए वो चीज़ है जो उसमें मांग रहा है। दो हिस्से हैं, एक हिस्सा मेरा है, एक हिस्सा मेरे बंदे का, और मेरे बंदे के लिए वो चीज़ है जो वो मांग रहा है। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यक़ूल अब्द, बंदा कहता है, कैसे भाई आधा आधा कैसा होगा? आधा रब के लिए आधा बंदे के लिए कैसा होगा? पूरे पाठ्य तक़सीम जो अल्लाह ने की है। फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहता है बंदा कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है जो सारे आलमों का रब है। तो अल्लाह फरमाता है हमीदनी अब्दी, कि मेरे बंदे ने मेरी तारीफ। ये हिस्सा रब का हो गया, रब की तारीफ हो गई। फिर यक़ूल अब्द, फिर बंदा कहता, सरकार फरमान, बंदा कहता है अर्रहमान अर्रहीम, बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो यक़ूल अल्लाह फरमाता है अपना अलैहि अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी सना की, तारीफ की, तौसीफ की। इय्याका नअबुदु व इय्याका, दो आयतें रब की हो गई। तीसरी आयत इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं। तो इसमें रब का जिक्र है। हम तुझी से मदद मांगते हैं, ये बंदे का हिस्सा है, क्योंकि मदद उसकी जात के लिए है और इबादत रब के लिए है। तो फरमाया कि यक़ूलुल्लाहु तआला, जब बंदा ये कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो अल्लाह फरमाता है कि मज्जदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की। यक़ूलुल्लाहु, तो जब अल्लाह मालिक यौमिद्दीन, तीसरी आयत मालिक यौमिद्दीन, रोज़े जज़ा का मालिक, तो अल्लाह फरमाता है कि मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की। फिर जब बंदा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहता है, तीन आयतें तो रब की हो गई, जब ये कहता है तो अल्लाह फरमाता है हाज़िहिल आयतु बैनी व बैन अब्दी, ये आयत मेरे और मेरे बंदे के दरमियान, एक हिस्सा मेरा और एक हिस्सा मेरे बंदे के। इय्याका नअबुदु, रब की इबादत वो अल्लाह के लिए, और मदद अपनी जात के लिए, ये मेरे और मेरे बंदे के लिए ये फरमाया। वलिअब्दी मा सअल, फरमाया कि मेरे बंदे के लिए वो चीज़ है जो मांगा है, जो मदद मांगा है तो जरूर मैं मदद करूँगा। फरमाया यक़ूल अब्द, के बंदा कहता है इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम, उनको सीधे रास्ते की हिदायत दे। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। तो एक तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से एक आयत रब के लिए, रहमान रहीम भी रब के लिए, मालिक यौमिद्दीन भी रब के लिए। इय्याका नअबुदु, ये आधा हिस्सा ये भी रब के लिए, साढ़े तीन हिस्सा हो गया। इय्याका नस्तईन से फिर बंदे का आधा हिस्सा वो हो गया, इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम एक हो गया, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम एक हो गया, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन ये हिस्सा हो गया। यहाँ से फिर बंदे के बारे में होता है, फरमाया कि मेरे बंदे के लिए वो चीज़ है जो वो मांगा है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया कि फातिहातुल किताब शिफ़ाउन मिन कुल्लि दा, सूरह फातिहा हर बीमारी से शिफा है। दारामी ने इसको रिवायत किया है। हदीस शरीफ में आता है कि हज़रत अबू सईद खुदरी रिवायत करते हैं कि इस मतलब आप सफ़र में गए हुए थे, सफ़र में गए हुए थे, एक जगह से उतरे तो एक बजात जारी या खुद की लड़की आई और कहने लगी कि इतना सही लड़की की सलीम हो हल्ला मराती। तो कहा कि ये महल्ले का और ये कबीले का जो सरदार है वो क्या हो गया, उसको बिच्छू ने डस दिया है, वो बीमार हो गया है। तो क्या तुम्हें कोई पढ़ने वाले हैं, पढ़ के पूछने वाले हैं कोई? फकामा रजुल, हुआ ये कि हमारे साथ जो लोगों थे उसमें से एक आदमी चले गया, फरका हो गई उम्मीद किताब, तो जाके सूरह फातिहा पढ़ के आता। हुआ ये कि फिर फरमाते हैं कि फिर अच्छा हो गया हुआ।
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کیا گیا تو فقال وما كان يدري انها رؤيا، میں کہ کیسے تم کو پتہ چلا کہ یہ سے شفا ہے، یہ شفا کی چیز ہے۔ اور اس روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے کاروباری کیا تھا، جا کے سرکار سے عرض کیے تھے کہ ہم نے اس طرح سے کیا۔ سورہ فاتحہ کو سورہ شفا بھی کہا گیا ہے، اس طرح سے اس کی فضیلت بیان کی گئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب تم بستر پر اپنا بازو رکھو اور سورہ فاتحہ پڑھو، قل اللہ احد پڑھو، تو موت کے علاوہ ہر چیز کے امن میں ہو جاؤ، ہر چیز کے امن میں ہو جاؤ گے، کوئی تکلیف دینے والا جان والا کوئی بھی تکلیف نہیں دینا۔ اسلام نے کوئی روایت کیا ہے، بارہ اللہ تعالیٰ کو فضل ہے، دعا ہے کہ رب العالمین